سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء أمته وأمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ برادران اسلام، یہ ماہ مبارک ربیع الاول شریف، بہاروں کا مہینہ، میرے آپ کے ساری کائنات کے محبوب اور نبی کی آمد کا مہینہ ہے۔ آپ کی آمد پہ ساری کائنات خوشیوں سے سرشار ہے۔ ہر مسلمان جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے کسی نہ کسی شکل میں یا تو حضور کی یادیں منا رہا ہے، یا حضور کی باتیں سن رہا ہے یا سنا رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہر بندے کے حصے میں آ رہا ہے۔ کوئی میلاد النبی، کوئی سیرت النبی، کوئی سیمینار، ذکر حضور کا مختلف شکلوں میں جاری ہے، اذانوں میں جاری ہے، نمازوں میں جاری ہے۔ حضرت حسان بن ثابت حضور کے سامنے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ نعت کی شکل میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ ضم الالہ اسم النبی مع اسم ہی، کہ اللہ نے حضور کے ذکر کو قائم دائم رکھنے کا کیا طریقہ نکالا۔ حضرت حسان کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ضم کر دیا، ملا دیا۔ وہ کیسے؟ کہتے اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، کہ جب بھی 5 وقت مؤذن اذان دیتا ہے تو جہاں یہ کہتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہاں یہ بھی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اذان ایسا اعلان ہے، ایسا ذکر ہے، ایک لمحے کے لیے بھی کائنات میں اذان نہ رکتی ہے نہ بند ہوتی ہے۔ اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ اگر انڈونیشیا کے پرلے کنارے سے اذان شروع ہوتی ہے
تو وقت ایسے کروٹ لیتا جاتا ہے کہ ابھی ظہر کی اذانیں کہیں ختم ہوتی ہیں، دوسرے ملک میں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ چلتی چلتی بر صغیر کو کاٹتی ہوئی مشرق وسطیٰ سے گزرتی ہوئی جس وقت یہ کائنات مغرب کے پرلے کنارے پہ پہنچتی ہے تو ادھر ظہر ہو چکی ہوتی ہے، ادھر فجر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس طرح اذان ایک لمحے کے لیے بند نہیں ہوتی، اسی لیے نہ اللہ کا ذکر رکتا ہے نہ رسول اللہ کا ذکر رکتا ہے۔ اللہ کا ذکر بھی جاری رہتا ہے، اللہ کے نبی کا ذکر بھی۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے۔ اللہ اور اس کے نبی کا ذکر نہ کسی مولوی صاحب کا محتاج ہے، نہ کسی جماعت کا محتاج ہے۔ کوئی کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، نہیں کرتا ہے نہ کرے۔ نہ اللہ کسی کا رستہ دیکھ رہا ہے، نہ نبی پاک کھڑے کسی کا رستہ دیکھ رہے ہیں کہ ذکر کرے گا تو میری بات ہوگی، نہیں، ان کے ذکر کے لیے تو اوپر فرشتے ہی بڑھے۔ قرآن میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ نے بتایا، فرمایا بے شک جو مالک کل ہے، جو اللہ ہے، وہ خود اور اس کے بے حد بے حساب بے شمار فرشتے اس کے رسول کے اوپر رحمتوں کے پھول برسا رہے ہیں۔ اب فرشتے کتنے ہیں؟ یہ سارے انسان تو مٹھی بھر بھی نہیں ہیں۔ فرشتوں کی نہ کوئی حساب، نہ کوئی حد، نہ شمار، پوری کائنات فرشتوں سے بھری ہوئی ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ 1% سے بھی کم ہم ہیں، باقی فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ اور جہاں جس ذات کا ذکر مسلسل خدا کر رہا ہو، اس کے فرشتے اس پہ درود پڑھ رہے ہوں، اس کے لیے یہ 1%، 0% یہ کریں بھی نہ کریں، ان سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اور ان میں بھی کچھ بدبخت ایسے ہیں جو ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، کوئی پمفلٹ چھاپ دیں گے، کوئی یوٹیوب پہ اپنی کوئی نہ کوئی بک بک کر دیں گے تاکہ تھوڑا سا شک کا کانٹا چبھ جائے، لیکن چاند کو تھوکنے سے چاند رہتا ہے، تھوک منہ پہ آتا ہے۔ اگر کتا بھونکتا رہے چاند کی روشنی کو تو چاند کی روشنی کا کیا بگڑتا ہے؟ اس لیے اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کے ذکر کا جو انتظام کیا ہے وہ ایسا پکا انتظام کیا ہے کہ حضرت حسان نے حضور کے پہلو میں کھڑے ہو کے کہا کہ ضم الالہ اسم النبی ما اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، اور آگے کہا شق لہو من اسمہ لیجلہ، اللہ نے اپنے نام کے سینے کو چیر کے اپنے نام کے سینے کے اندر سے اپنے نبی کا نام نکالا۔ اب ہر بندہ کہتا ہے یہ کہاں نکل آیا، کدھر سے آیا یہ؟ تو حضرت حسان نے اس کی دلیل دی، فرمایا فضل العرش محمود، جو عرش والا ہے وہ محمود ہے، وَهَذَا محمد، اور محمود کے اندر محمد موجود ہے۔ یہ جو لفظ محمود ہے، محمد اسی کے اندر موجود ہے، جو معنی محمود کا ہے وہی مفہوم محمد کا ہے۔ رب کا نام محمود، اپنے نبی کا نام رکھا محمد۔ محمود بھی وہ جس کی صدا تعریف ہو، کبھی رکے نہ مکے نہ، ختم نہ ہو اختتام نہ ہو، انقطاع نہ آئے،
محمد بھی وہ ہے الذی یحمد حمدن بعد حمدن، جس کی تعریف کا تار کبھی ٹوٹے ہی نہیں۔ آپ نے ہم نے کوئی سال کے بعد کرواتا ہے، کوئی 6 مہینے کے بعد، لیکن رب نے جو بندوبست کیا ہے ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی ذکر رکتا۔ اس لیے یہ لکھ رکھے اپنے سینے پہ، نہ اللہ کا ذکر میرا تیرا محتاج، نہ اس کے نبی کا ذکر میرا یا تیرا محتاج، ان کا ہے پوری کائنات پہ راج۔ وہ ذکر ختم ہونے والا، جو ذکر کرے گا وہ اپنی جھولی بھرے گا، جو ذکر کروائے گا وہ اپنا راہ صاف فرمائے گا، جو بھی حصہ رحمت کا ہے اس کے حصے میں آئے گا، نبی پہ کوئی احسان نہیں لگائے گا۔ ہم اللہ کے نبی کا جب نام لیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، اپنے بگڑے مقدر سنوارتے ہیں، اپنی بگڑی قسمت سنوارتے ہیں۔ اس لیے یہ کبھی خواب میں بھی بندہ نہ سوچے کہ میں نے نبی کریم کی محفل کر لی، یاد کیا، یاد کرایا، میں نے کوئی حضور پہ احسان کیا نہ، بلکہ رب کا مجھ پہ احسان ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اس کا نام لیا، اس کے نبی کا نام لیا۔ اس لیے یہ پاک مہینہ خصوصیت کے ساتھ، ظاہر ہے حضور کی آمد کا مہینہ جب بھی یہ پلٹ کے آتا ہے، حضور کی آمد کی بھی یاد دلاتا ہے، حضور کی سیرت کی بھی یاد دلاتا ہے، حضور کے احسانات کو بھی یاد دلاتا ہے۔ اور بندہ، نبی پاک فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جیڑا بندہ بندیاں دے شکر ادا نہیں کردا، انہیں رب دا شکر کی ادا کردا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ بندے کے ساتھ نیکی کرے تو بندے پہ لازم ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرے۔ اب کتنی بڑی بات پہ شکر ادا کرے، فرمایا اگر کوئی آدمی بکری کا کھر کھاندے ہیں نہیں کھاندے، بکری دی کھری بھی کوئی اگر کسے نو دے وے او متھے تے وٹ نہ پاوے، لے لے اور او دا شکریہ بھی ادا کرے، تیری مہربانی تو کچھ دیتا ہی ہے نا۔ کھجور نہیں، کھجور کا چھلکا بھی کوئی کسی کو دے دے، اس کا بھی بندہ شکریہ ادا کرے۔ کوئی بندہ کسی کو ذرا رستہ بتا دے، اس پہ لازم ہے جس نے راہ بتایا اس کا شکریہ ادا کرے۔ کوئی آ رہا تھا سامنے، اس نے اپنا ٹریکٹر روک کے آنے والے کو راہ دے دیا، اس پہ لازم ہے کہے بھائی آپ کا شکریہ ادا کرنے والا پورے بکرے کا ثواب پائے گا۔ کیوں جی بکرا ذبح کرنے کوئی سوکھا ہے؟ نہ، اوکھا کام ہے، لیکن سوکھا کام ہے کہ آپ آنے والے کو اپنا کام تے پٹھائیے کہ جیڑا سامنے آیا اسا موٹر سائیکل ہو دے آگے کر تکھے گزر ہی نہ سکے، ہور تے ہور اے ریڑی والے نہیں مان، تسی آن آئے انہاں کھوتے نو انج فرمانا ہے تاکہ پورا کھوتے سمیت۔ اس کا مغز بھی شاید ویسا ہی ہے، یہ بھی راہ روک کے کھڑا ہو جائے۔ مدینے والے نے کہا نا، یہ مسلمان کا کام نہیں بلکہ انسان کا بھی یہ کام، جو دوسرے کو راہ دیتا ہے اللہ کا فرشتہ اس پہ رحمت کا پورا تھال لے کے آتا ہے کہ تو نے اس کی خیر خواہی کی، اللہ تیری خیر خواہی فرما۔
اگر آپ چلتے چلتے رستے سے گزرے، رستے میں کوئی کانٹے والی ٹہنی پڑی تھی، خیال آیا کسی کا پاؤں اس سے ٹکرائے گا، کسی کا کپڑا اس سے الجھے گا، کپڑا پھٹ جائے گا، آپ نے ٹہنی کو اٹھایا، اوپر سے سلام آیا۔ کتنی قیمت لگی؟ کچھ بھی نہیں، آپ نے صرف ٹہنی الگ کی۔ اگر روڑا پڑا تھا، روڑا، اور آپ نے سمجھا یہ روڑا کسی کے پاؤں میں لگ سکتا ہے، کسی کے سائیکل، موٹر سائیکل، کسی بندے کو نقصان یا اس کی چیز کو نقصان دیتا ہے، آپ نے روڑا ہٹایا، اوپر سے صدقے کا ثواب، پورا صدقہ۔ اصل پہچان بندے کی ان کاموں سے ہوتی ہے۔ نمازیں پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، اس کا فائدہ صرف تجھے ہے، لیکن اگر تو نے راہ سے روڑا ہٹایا، اس کا فائدہ تجھے بھی ہے، آنے والے کو بھی ہے، اور اس کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا اگر بندے کو تولنا ہے، تولتے ہیں نا بندے کو بھی، ایک انج دا بندہ ہے، چنگا ہے، مندہ ہے، اچھا ہے، برا ہے، فرمایا نماز پہ نہ تول، نماز منافق بھی پڑھتے تھے، حج پہ نہ تول، حج وہ بھی کرتے تھے، ان کو ان عبادتوں پہ نہ تول، ان کو معاملات میں تول، کہ بندے نو ادھار لے کے واپس بھی کتس کے نہیں۔ اصل بندے کا ویٹ، کردار، کریکٹر کا پتہ چلتا ہے جب وہ دن پتہ لگ دائے واہ پہ آیا راہ پہ جیڑا ہر ویلے اللہ کے متھا گھساوے، مسیتوں باہر نہ آوے، لیکن بندیاں دا حق کھاوے، آواز آندی ہے لعنت تیری شکل تے، تو کی نماز پڑھی، کیڑا روزہ رکھے آئی۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ میرے حق بے شک حق، لیکن اپنے حق معاف رکھنے کا حق رکھتا ہوں۔ اگر میرے بندے کے ساتھ زیادتی کی تو وہ جب تک معافی نہ دے گا کوئی معافی نہیں ملے۔ اس لیے اصل یہ مہینہ یاد دلاتا ہے کہ آنکھ اٹھا، پیچھے پلٹا، کیسے زندگی گزار گئے میرے مصطفیٰ۔ کھانا بھی ہوتا ہے لیکن اصل کام کھلانا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جو آتا تھا، مسافر بھی آتے، غریب بھی آتے، فقیر بھی آتے، اور حضور ان طلباء کی شکل میں آتے، کبھی مہمانوں کی شکل میں آتے، جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا بھی دروازہ حضور کا ہی گھر۔ اب آپ کو میں ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، جس وقت حضرت بی بی پاک فاطمہ خاتون جنت، آپ چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں پہ داغ پڑ گئے، چکی پیستے پیستے، اور پھر مشکیزہ پانی کا اٹھاتے اٹھاتے آپ کے بدن پہ گھٹے پڑ گئے، چولہا پھونکتے پھونکتے آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ جنت کی ملکہ ہے، پیکر حسن ہے، فرشتے جن کی چاکری کرتے ہیں، خدا کی رحمتوں اور برکتوں کا گھر جن کا گہوارہ ہے، اور جن کے بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور خود وہ ملکہ جنت ہے۔ پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ میرے اور تیرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ یہ انسانی شکل میں جنت کی حور ہے۔ جس بی بی کا شان یہ ہے کہ جس کے در اپنا گھر کے بچوں کے جھولے تقدس معاب قدسی جھلائیں،
اتنی شان والی بی بی ہے، اور جس وقت آپ کی حالت ادھر بیمار ہوتی بی بی، ادھر چہرے کی رنگت پھونک پھونک کے چولہا چلا چلا کے چکی، ادھر بھوک کی شدت یہ کہ تین وقت گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، نیچے دیکھو، تاکہ زندگی سکھی رہے۔ اب خاتون جنت کا عالم یہ، حضرت مولا علی نے ایک دن کہا کہ آپ کرم فرمائیں، سرکار کی دربار میں جائیں اور جا کے عرض کریں میرے کریم بابا کرم فرماؤ، کوئی خادم ہی دے دو جو میرا کام بانٹ دے، ذرا آسانی مل جائے۔ لیکن میرے اور تیرے نبی کی خدمت میں جب رسول اللہ کی بیٹی گئی، ایک دن گئی پلٹ پوچھا مولا علی نے، کوئی سوال جواب، کہا گئی تو تھی، سلام بھی عرض کیا، لیکن ہمت نہیں پڑی کچھ کہنے کی۔ پھر ایک دن بی بی ہمت کر کے گئی اور جا کے کہا بابا کرم فرماؤ، کوئی خادم عطا فرماؤ۔ سرکار دو عالم نے فرمایا میری بچی تو مجھے جان سے پیاری ہے، ساری کائنات میں سب سے پیارا تیرا وجود ہے، لیکن میرے غریب مسکین فقیر جو میرے در پہ پڑے ہیں، پہلے ان کو کھلاؤں گا پھر دوسری طرف توجہ فرمائیں۔ اب غور فرمائیں، ہر کوئی اپنے گھر کا پہلے سوچتا ہے، لیکن میرے نبی اپنے گھر کا نہیں کائنات کا پہلے سوچ رہے ہیں۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا، اب یہ دوسری حدیث عرض کر رہا ہوں کہ کچھ دن بھلے ہو گئے، مولا علی مزدوری فرماتے تھے، ولایت کا سردار ہے، نہ تجارت نہ کاروبار ہے، آپ یہ بھی مزدوری کبھی کرتے کہ جاتے، ایک دن ایک غیر مسلم عورت تھی اور اس نے یہ مٹی کا ڈھیر لگا رکھا ہے، پانی لگانا چاہتی ہے۔ مولا علی نے فرمایا بی بی مزدوری کرواؤ گی؟ کہا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ بول۔ اس نے کہا 16-17 ڈول پانی چاہیے، ایک ڈول پہ ایک کھجور مزدوری دوں گی، ایک ڈول پہ ایک کھجور مزدوری دوں گی۔ مولا علی نے کہا مجھے منظور ہے۔ اب نکال کے کنویں سے پانی ڈالا مٹی کے اوپر، 16-17 کھجوریں لے کے داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی، جنگ بدر کا ہیرو، جنگ احد کا ہیرو، جس نے کبھی گرنا سیکھا ہی نہیں، جو کبھی کسی منزل پہ ہارا ہی نہیں ہے، کبھی کوئی اس جسے گرا نہ سکا، جس منزل مارکے میں آیا ہے کفر کی گردن کو توڑ کے آیا ہے، اتنی بڑی ہستی جس کو تکنا عبادت ہو، جیسا ذکر کرنا جس کا عبادت ہو۔ سرکار فرماتے النظر الى وجہ علی عبادت، سرکار فرماتے علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، جن کا نام عبادت، جن کا نام لینا عبادت، جن کو تکتے رہنا عبادت۔ ادھر یہ شان ہے، ادھر یہ امتحان ہے۔ 16 کھجوریں 17 کھجوریں گن کے گھر لاتے ہیں، لیکن وقت تھوڑا سا بہتر ہوا، حالات بدلے تو خاتون جنت کے لیے ایک ہار بنوایا، یا جو کچھ بچایا ہار بنوایا، بچوں کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے کنگن بنوائے، حسن حسین کے لیے اپنے دروازے پہ ایک پردہ لٹکا لیا تاکہ پردہ رہے۔ سرکار جو آئے سفر سے، میرے اور تیرے نبی کی عادت تھی، آپ سفر سے
سفر کے لیے جاتے تو آپ ایک ایک گھر میں کرم فرماتے، سب سے آخر میں خاتون جنت کے گھر سے جاتے، یعنی سب سے آخر میں انہیں مل کے جاتے، اور حضور جب پلٹ کے سفر سے آتے تو سب سے پہلے خاتون جنت کے گھر سرکار پلٹ کے آئے، دروازے پہ دیکھا پردہ لٹکا ہوا، نظام بدلا ہوا، پردہ ہٹایا، شاید بی بی بچے سو رہے تھے، لیکن دیکھا بچوں کے ہاتھ میں بھی ہلکا زیور ہے، بیٹی نے بھی پہن رکھا ہے۔ حضور کی عادت تھی کبھی پلٹ کر نہیں جاتے، لیکن آج دل کو ذرا ملال آیا، تھوڑا سا خیال آیا کہ دنیا میری بیٹی کے گھر بھی آ گئی۔ حضور پلٹ گئے، بن ملے، بی بی اٹھی، خوشبو سرکار کی، روتے روتے کہا لگتا ہے بابا آئے، روٹ کے چلے گئے، بتانے کی ضرورت نہ تھی، فرمایا میں سمجھ گئی شاید اسی دنیا نے میرے بابا کو میرے گھر میں پاؤں نہ رکھنے دیا۔ بی بی نے فوراً حضرت ثوبان کو بلوایا، فرمایا ہار بھی لے جا، یہ میرے بچوں کے کنگن بھی لے جا، پردہ کھینچ کے کہا یہ بھی لے جا، اور میری طرف سے دست بستہ عرض کرنا بابا خطا ہو گئی، کمزوری ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، کرم فرما، آئندہ تیری بیٹی نہ ہار پہنے گی نہ زیور پہنے گی، یہ پردہ پھاڑ کے تیرے در پہ جو فقیر پڑے ہیں ان کو عطا فرما، اور یہ زیور کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فقیروں میں بانٹ۔ آپ نے غور فرمایا میرے نبی کی گزر گزران جو اپنی اصیل بیٹی، اللہ اکبر، ایسی بیٹی کائنات میں نہ آئی ہے نہ آئے گی، جن کی عظمتوں پہ عظمتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ حضرت خاتون جنت۔ میرے آقا کا اپنا حال کیا تھا، اپنی حالت کیا تھی، اللہ، جب آخری وقت تھا میرے اور تیرے نبی کا، آخری وقت تو 6 یا 7 روپے جسے کہتے ہیں پڑے تھے، حضور کی طبیعت ذرا سنبھلی، حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ وہ 7 درہم پڑھے تھے وہ اللہ کی راہ میں دے دیے کہ نہیں؟ بی بی نے کہا میرے کریم، میرے آقا، میں آپ کی خدمت میں مصروف رہی، یاد ہی نہیں آیا، فرمایا جلدی کر یہ بوجھ اتار میرے سر سے، یہ بوجھ اتار میرے سر سے، میرے گھر میں اس کو پڑا نہ رہنے دے، میں اپنے رب سے صاف ستھرا ہو کے ملنا چاہتا ہوں۔ آخری رات، یہ جو 2 ربیع الاول شریف ہے نا جی، یہ میرے نبی کے وصال کا دن ہے، 2 ربیع الاول، 12 کہتے ہیں لیکن زیادہ بزرگ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ 2 ربیع الاول شریف کو حضور کا وصال مناتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء 2 ربیع الاول شریف کو حضور کا وصال مناتے تھے، تو یہ حضور کے وصال کے بھی دن ہیں، اس لیے میں عبرت کے لیے، سبق کے لیے، یاد کے لیے سرکار کی، تو میرے آقا کی آخری جب رات تھی، وہ رات اتوار اور پیر کی درمیانی رات تھی، اور اس رات یہ بی بی عائشہ کے گھر میں قیامت کی رات تھی، کیونکہ یقین ہو چلا تھا کہ سرکار نے اب کرم فرمانا ہے، آپ نے دنیا سے تشریف لے جانا ہے، یعنی ہم سے پردہ فرمانا ہے آپ نے، تو بی بی ہمسایوں کے گھر گئی اور جا کے کہا ادھارا تیل تو دے دو، پوچھا گیا بی بی خیر ہے، فرمایا آج ہمارے گھر میں رات بھی بہت سخت ہے، لیکن عجیب دنیاوی وقت ہے، دیوے میں تیل نہیں ہے۔ اب میرا اشارہ سمجھ سکتے ہیں کہ آخری رات دنیا سے جانے کی، اور دیوا ہے مگر اس میں
تیل نہیں ہے، یہ دنیا سے پیار ہے۔ سوچو کتنا محبت۔ حضور کے آخری ایام میں سے ظہر کی نماز کا وقت تھا، سرکار دو عالم نے حضرت عباس حضرت مولا علی کو بلایا، فرمایا مجھے سہارا دو، مجھے مسجد میں لے چلو۔ سرکار کو سہارا دے کے حضرت عباس اور حضرت علی جب مسجد شریف میں لائے، حضور نے دستار کی بجائے پٹی باندھی ہوئی تھی، آپ آئے منبر پہ، صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے لگا کہ سرکار کی طبیعت ذرا سنبھلی ہے۔ آپ نے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر کسی سے میں نے کچھ لیا ہو مجھ سے یہی لے لو، اگر کسی کا حق ہے مجھ پر یہی لے لو، میں نے کوئی قرض لیا ہے یہی لے لو، اگر میں نے کسی کو مارا بدلہ لینا ہے یہی لے لو، اگر میں نے کسی کو تیز زبان سے بات کی جسے آپ گالی کہتے ہیں، فرمایا اگر میرے منہ سے کسی کو گالی نکل گئی میں حاضر ہوں، میری عزت حاضر ہے، اگر میں نے کسی کو مارا اپنی ذات کے لیے میرا جسم حاضر ہے۔ صحابہ دھارے مار کے روئے، آقا آپ کے اوپر کس کا حق ہے؟ پھر یہ کہتے ہو مجھے مارو، حضور آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اگر میرے ہاتھ سے میری ذاتی خواہش پر میں نے کسی کو مارا تو آج میرا جسم حاضر، میری ذات حاضر، میری عزت حاضر ہے۔ اب یہ سارا کچھ جب فرما رہے تھے، ایک غریب آدمی کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے 3 روپے لینے ہیں۔ کتنے؟ میں نے 3 درہم آپ پہ سے لینے ہیں، میرا قرضہ ہے آپ پر۔ سرکار نے فرمایا نہ میں تجھے جھٹلاؤں گا، نہ تجھ سے قسم لوں گا، نہ گواہ طلب کروں گا، ورنہ تھوڑے سے